اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت ریاست کیرل کہ وائناڈ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، وائناڈ میں قیامت صغریٰ کا منظر نظر آیا۔ بارش نے اپنا قہر ڈھایا، لینڈ سلائیڈنگ سے 119 ہلاکتیں ہوئی ہے، 120 لوگوں کی موت ہوئی ہے، 116 کے قریب زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ وہیں پر بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہے۔ کئی گاؤں تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے، یعنی یہاں پر کوئی گاؤں تھے ہی نہیں۔ گھر، پل، سڑکیں، گاڑیاں بہہ گئی۔ جنگی پیمانے پر راحت رسانی کا کام وہاں شروع ہے۔ زخمیوں کے علاج کے لیے مسجد اور مدرسوں میں عارضی اسپتال قائم کر دیے گئے ہیں۔ 2 روزہ کیرل میں قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ راہل گاندھی آج وائناڈ کا دورہ کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تباہی ایسی مچی ہے کہ 8 ضلعوں میں، کیرل کے 8 ضلعوں میں اسکول اور کالجز بند ہو چکے ہیں۔ ناظرین، رانچی جھارکھنڈ سے بڑی اس وقت خبر آ رہی ہے کہ وہاں فرقہ وارانہ کشیدگی، دنگے اور فساد کا ماحول ہوا، تھانے کا گھیراؤ کیا گیا، آخر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ رانچی کے ہند پیری تھانہ علاقے میں املی کے درخت کے مندر کے پاس فرقہ وارانہ کشیدگی کی خبریں آ رہی ہے۔ 2 گروپوں کے درمیان لڑائی کے بعد ایک گروپ کے لوگوں نے پیر کی رات دیر گئے تھانے کو گھیر لیا۔ مقامی لوگوں نے پولیس پر گشت نہ کرنے کا الزام لگایا۔ ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے پیر کی رات دیر گئے ہند پیری پولیس اسٹیشن بھی لوگ پہنچے اور ہنگامہ کیا۔ لڑائی میں دونوں طرف کے نوجوان زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک طرف سے عبداللہ حسنین نے منگل کو 4 نامزد اور 2 نامعلوم کے خلاف FIR درج کرائی ہے۔ دوسرے گروپ سے تعلق رکھنے والے ڈیری مارکیٹ کے رہنے والے ہرشیت پرساد نے عبداللہ حسنین اور 2 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے۔ پولیس ایک فریق کے 3 لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ریاست اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے UP میں لو جہاد پر عمر قید کا قانون بن گیا، اسمبلی سے پاس ہو گیا۔ اتر پردیش اسمبلی میں آج لو جہاد سے متعلق گزشتہ کل ایک بل پاس کیا گیا۔ UP اسمبلی میں اکثریت کے ساتھ اس بل کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اس بل میں اب ملزموں کے لیے عمر قید کی سزا رکھی گئی ہے۔ اس قانون میں لو جہاد کے تحت کئی نئے جرائم کی سزا کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے متعلق بل کو یوگی حکومت نے
پیر کو ایوان میں پیش کیا تھا اور اس پر بحث کے بعد اسمبلی میں اسے منظوری مل گئی ہے۔ اب اس کے بعد گورنر کی منظوری کے ساتھ ہی یہ مسودہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ نئے قانون میں قصوروار ثابت ہونے پر 20 سال قید یا عمر قید کا انتظام ہے۔ اب کوئی بھی شخص تبدیلی مذہب کے معاملات میں FIR درج کرا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ صرف لو جہاد پر ہے یا بھگوا جہاد پر بھی ہے، کیونکہ بھگوا لو ٹریپ بھی بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے اور بھگوا ٹریپ میں جو مجرم پائے جاتے ہیں ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اگر یہ دونوں کے لیے قانون ہوگا تو بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت جھارکھنڈ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہاوڑا ممبئی ایکسپریس خطرناک حادثہ ہوا ہے۔ 18 ڈبے پٹری سے اتر گئے ہیں۔ 2 لوگوں کے مرنے کی اور کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ SER کے ترجمان اوم پرکاش چرن نے بتایا کہ قریب میں ایک دوسری مال گاڑی کے پٹری سے اتر گئی تھی، لیکن تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ 2 حادثات ایک ساتھ پیش آئے ہیں۔ ہاوڑا ممبئی میل کے 18 کوچز کے پٹری سے اتر جانے کی وجہ سے 2 لوگوں کے ہلاک ہونے اور 20 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ یہ واقعہ 12 ممبو کے قریب پیش آیا۔ ویسٹ سنگم ڈپٹی کمشنر کلدیپ چودھری جو کہ مقام پر حادثے پر کیمپ کیے ہوئے ہیں، خبر رساں ادارے PTI کے نمائندے کو بتایا کہ ہاوڑا ممبئی ٹرین میں ٹھہری ہوئی گڈز ٹرین کو ٹکر دے دی۔ یہ حادثہ بڑا خطرناک تھا۔ چیف منسٹر جھارکھنڈ ہیمنت سورین نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ راحت رسانی کے اقدامات میں تیزی پیدا کریں اور زخمیوں کی ممکنہ طور پر مدد کی جائے۔ ریلوے نے مہلوکین مرنے والوں کے وارثوں کو 10 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے، جبکہ شدید زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے تمل ناڈو سے، چنئی سے۔ جی ہاں، بین المذاہب معاشقہ، دوسرے دھرم میں عشق، جسے سادہ الفاظ میں کہے گے۔ نتیجہ بڑا خطرناک نکلا۔ مسلم نوجوان کا لڑکی کے بھائیوں نے قتل کر دیا۔ تمل ناڈو میں پیش آئے ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں 25 سال کے نوجوان محمد عاشق کو 4 نوجوانوں نے ایک ہوٹل میں چاقو اور لوہے کی راڈ سے دیوانہ وار حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات تمل ناڈو کے دھرما پوری ضلع میں پیش آیا۔ تاہم واقعے کا ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں پولیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کم از کم 4 نامعلوم افراد ہوٹل کے احاطے میں داخل ہوئے اور محمد عاشق کو کئی مرتبہ چاقو مارا۔ CCTV فوٹیج میں ملزمین کو ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا گیا۔ ان میں سے 2 محمد عاشق کے ساتھ بات چیت کر رہے۔ اچانک حملہ آوروں میں سے ایک نے چاقو نکالا اور عاشق پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ عاشق نے حملے سے بچنے کی کوشش کی، اس کے باوجود حملہ آوروں نے اسے گھیر لیا اور اپنا وحشیانہ حملہ جاری رکھا۔ قاتلوں نے ہوٹل کے دیگر عملے کو بھی دھمکیاں دی جنہوں نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل جنتر منتر دلی پر انڈیا اتحاد انڈیا الائنس کا زبردست احتجاج ہوا کیجریوال کی گرفتاری کو لے کر۔ انڈیا اتحاد نے یہ کہا کہ کیجریوال کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ انڈیا اتحاد نے کیجریوال کی فوری رہائی کا ڈیمانڈ کیا۔ انڈیا اتحاد کے لیڈران منگل کو جنتر منتر پر جمع ہوئے تاکہ چیف منسٹر دلی کیجریوال کی رہائی کے مطالبے کو منوانے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ کیجریوال جو جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں ان کی صحت بگڑتی جا رہی ہے۔ انڈیا بلاک کے قائدین نے مرکزی حکومت پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ سول سروس کے 3 امیدواروں کی موت کے ذمہ دار ہے۔ یہاں قدیم راجندر میں واقع ایک کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں بارش کا پانی آ جانے کی وجہ سے 3 امیدواروں کی موت ہو گئی۔ انڈیا بلاک کے قائدین نے جنتر منتر پر جمع ہونے کے بعد بھارت ماتا کی جے اور ڈکٹیٹرشپ ختم کرو کے نعرے لگائے اور کیجریوال کی گرفتاری کو غیر قانونی بتاتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ ایکچوئل میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مرکزی سرکار کیندر BJP سرکار پر یہ الزام شروع سے لگتا آ رہا ہے کہ BJP سرکار اپنے اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران کو ED CBI کے ذریعے سے ناپاک ناجائز طریقے سے پھنسا رہی ہے۔
नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल पार्लियामेंट में सेशन के दौरान मणिपुर तशद्दुद का मामला जोरदार उठा। पार्लियामेंट में मणिपुर हिंसा को लेकर आवाजें उठी, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के प्यारे लाडले वजीर आजम इन 1.25 साल में 10 मुल्क घूम के आ गए, मगर अभी तक वो मणिपुर नहीं गए, क्योंकि मणिपुर अमेरिका से भी ज़्यादा दूर है। इसलिए बेचारे मणिपुर अभी तक जा नहीं पाए हैं, और मणिपुर के लिए वीज़ा भी लगता होगा, बड़ी मुश्किल से मिलता होगा, पासपोर्ट का मसला होगा वजीर आजम का, अमित शाह का। ये दोनों बेगैरत बड़ी बेशर्मी के साथ में पूरी दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक अपने ही मुल्क के मणिपुर में जहां औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, जहां हिंसा आम हो गई है, जहां लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उस मामले को लेकर अब पार्लियामेंट में आवाजें उठी है और वजीर आला पर मारने काटने वाली जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगा है कि मणिपुर के वजीर आला मारने काटने की जबान इस्तेमाल करते हैं। और मेंबर पार्लियामेंट जो कांग्रेस से है मणिपुर से, उन्होंने साफ तौर से पार्लियामेंट में कहा कि हमारी रियासत मणिपुर गुज़िश्ता 15 महीनों से तशद्दुद हिंसा झेल रही है, आप मुझे 15 मिनट सुन लीजिए। उन्होंने वजीर आजम और वजीर दाखिला अमित शाह से पूछा कि आप मणिपुर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? रुकन पार्लियामेंट ऑर्थर ने कहा कि गुज़िश्ता 15 माह से हमारी रियासत गलत वजूहात की बिना पर खबरों में है। मणिपुर में सबसे कम आमदनी और सबसे ज़्यादा महंगाई है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और हम सबको इंसाफ फराहम करेंगे। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रिया सुले राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार जी ग्रुप की लीडर मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने अपने ही भाई पर गोया के ये इल्जाम लगाया है अजीत पवार पर कि अजीत पवार भेष बदलकर अमित शाह से मुलाकात करते हैं। सुप्रिया सुले ने सख्त एतराज़ किया, सरकारी एजेंसियों पर भी सवाल उठाए हैं। नायब वजीर आला अजीत दादा पवार पर भेष बदलकर अमित शाह से मिलने का इल्ज़ाम मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने लगाया है। साथ ही उन्होंने सरकारी एजेंसियों पर भी सख्त तनकीदें की है। शरद पवार ग्रुप की एमपी सुप्रिया सुले ने इल्ज़ाम लगाया अजीत दादा पवार पर कि वो महायुति में शामिल होने से पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मिलने के लिए 10 बार भेष बदलकर दिल्ली गए थे। सुप्रिया सुले ने हवाई अड्डे इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि एयरलाइंस और शहरी हवाबाजी की वजारत को निशाना बनाते हुए कहा कि सिक्योरिटी में इतनी कोताही कैसे हो सकती है। अगर कोई दहशतगर्द इसी तरह भेष बदल कर आया तो जिम्मेदार कौन होगा? यह कौमी सलामती का मामला है। इस मामले में मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट की तहकीकात होनी चाहिए। अजीत पवार ने अपना नाम और भेष कैसे बदला? एयरलाइन की भी तहकीकात होनी चाहिए। नाम और चेहरा न मिलने पर आपने प्रवास की इजाजत कैसे दी? एयरलाइन वाले हमारा आधार कार्ड मांगते हैं, हमें चेक किया जाता है, फिर हम जहाज में सवार होते हैं। वजारत शहरी हवाबाजी इसका जवाब दे कि सिक्योरिटी में इतनी सुस्ती और इतनी चूक कैसे हो सकती है। आइए नाज़रीन, लाडली बहन योजना, लाडली बहन स्कीम, खबर आ रही है कि अब उसके नाम पर धोखा हो सकता है। पुलिस ने मालूमात शेयर न करने की अपील की। लाडली बहन स्कीम के नाम पर साइबर फ्रॉड शुरू हो गया है, यानी अभी बहनों को पैसे मिलना शुरू भी नहीं हुए कि उनसे पैसे लूटना चालू हो चुके हैं। लिहाजा स्कीम के नाम पर मोबाइल पर मौसूल होने वाली OTP या किसी नामालूम लिंक पर जाने की वजह से बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसलिए पुलिस वक्तन फवक्तन अपील करती रहती है कि अपनी खुफिया मालूमात किसी के साथ शेयर न करें और किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। वक्तन फवक्तन साइबर स्कीमों से फ़ायदा हासिल करने के नाम पर खुफिया मालूमात लेकर धोखाधड़ी के वाक़यात सामने आते रहते हैं। अजनबी ऑनलाइन लिंक्स भेजकर आपके अकाउंट को भी ट्रोल कर रहे हैं। इसलिए ऐसी किसी भी लालच का शिकार हुए बगैर किसी नामालूम लिंक पर क्लिक न करें।
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मनसे के लीडर राज ठाकरे को लेकर अमोल मिटकरी का बड़ा खतरनाक बयान आया। अमोल मिटकरी ने कहा कि राज ठाकरे सुपारीबाज है, जिसे कहेंगे तोड़ीबाज। अब राज ठाकरे को सुपारीबाज अमोल मिटकरी ने कहा तो मनसे के कारकुनान गुस्सा हो गए और मिटकरी की गाड़ी पर हमला कर दिया। पुणे में डैम का पानी छोड़े जाने पर वहां के लोगों का काफी बुरा हाल हुआ, जिस पर राज ठाकरे ने अजीत पवार पर तंज किया था। उसका जवाब देते हुए अजीत पवार ग्रुप के एमएलए अमोल मिटकरी ने राज ठाकरे को सुपारीबाज कह दिया, जिससे मनसे के कारकुनान बरहम हो गए और उन्होंने अमोल मिटकरी की गाड़ी पर हमला कर दिया। एमएलए अमोल मिटकरी ने कहा कि सुपारीबाज को अजीत पवार के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टोल नाका हो या मसाजिद के लाउड स्पीकर, इनकी कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकी है। अब अमोल मिटकरी के इस बयान का कि राज ठाकरे तो सुपारीबाज है, इस बयान का रद्द अमल एमएनएस कारकुनों ने अकोला में दे दिया और अकोला में अमोल मिटकरी की गाड़ी पर हमला कर दिया। अमोल मिटकरी ने इस हमले को बुज़दिलाना हमला करार देते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र का नाम लेते हैं और इस तरह गुंडागर्दी करते हैं। ये एक बुज़दिलाना हमला है, मैं इन हमलों से नहीं डरता। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।